نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر ہمیں دارالعلوم زکریا کے اس احاطے میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. اور زمین پر اس وقت انسانوں کی تعداد 800 کروڑ ہے. ان 800 کروڑ انسانوں میں ایک اندازے کے مطابق 23% مسلمان ہیں. تو اگر ہم 23% کو نکالتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ کے قریب قریب ہوتی ہے پوری دنیا میں ملا کر، جس میں سے تقریباً 10% ہمارے اس ملک ہندوستان میں ہے. اسلام اور ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے، اور فتنوں اور آزمائش کے اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے وہ اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کے بچانے کی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل اور اتنی حیرت انگیز اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کا صدر، اس کا سردار، اور اس کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا اللہ نے کس کو بنایا؟ حضرت انسان کو بنایا. کہ کائنات کی ہر چیز، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات میں جو کچھ ہے، چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو آج تک کے انسان دریافت کر سکا، سمجھ سکا، اور جس کو اب تک کے انسان دریافت نہیں کر سکا، نہیں سمجھ سکا ہے، وہ ساری کے ساری چیزیں گھوم پھر کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب کے سب کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے بنی. اگر اللہ رب العزت کو انسان کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت نہ زمین کو بناتے، نہ آسمان کو بناتے، نہ سورج کو بناتے، اور نہ یہ دنیا کو اللہ آباد فرماتے. جب قرآن میں اللہ اعلان فرماتے خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں بنے؟ ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارے لیے، لیکن ایک سوال ہمیں اپنے دل سے کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم کیوں بنے؟ ہمیں کیا اس دنیا میں اللہ رب العزت نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے مزے اڑائے، اور پھر اس دنیا سے ایسے ہی چلے جائے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا اس دنیا میں آنا یہ کسی مقصد سے نہیں ہے تو یہ انسان کے لیے بھی بہت برا ہے، اور اللہ کی دربار میں، اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت اور اتنا حیرت انگیز انسان بنایا اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں. تو انسان بھی نکما ہو گیا،
اور الیاذ باللہ وہ ذات جس نے انسان کو بنایا اس پر بھی الزام اور بلیم ہوگا کہ انسان کو اللہ نے نکما بنایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے مقصد حیات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز سے ہم فائدہ ضرور اٹھائیں، مگر اس کے فائدہ اٹھانے میں ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہمیں کیا ہے۔ کیوں کہ انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ خالق اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرے اللہ کی رضامندی کے لیے۔ انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک تو انسان کے ساتھ خود دوسرا انسان لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی کے کھانے پینے کا خرچہ اس کے ذمے ہے، اس کے بچوں کی پرورش کا ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کو کھلانا پلانا یہ اس کے ذمے ہے، اس کے بھائی بہن کے حقوق ہے، اس کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہے، اس کے ساتھ جو پڑوس میں رہتے ہیں ان کے حقوق ہے، اس کی بستی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق ہے، اس کے ساتھ جو بھی مخلوق اللہ کی انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ان سب کے حقوق ہے انسان کے اوپر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب کے حقوق ادا کرے گا تو انسان کو کیا ملے گا؟ سب کے حقوق جب ادا کرے گا تو انسان کو چونکہ اللہ نے صرف اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اصل کیوں بنایا ہے؟ انسان کو اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ آخرت کے لیے۔ اور آخرت میں انسان کے سامنے دو ہی آپشن ہے، دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ، یا شیطان والا راستہ یا پھر انبیاء والا راستہ۔ اگر انسان شیطان والے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ انسان کو جہنم میں پہنچائے گا، اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر انبیاء کرام علیہم السلام والے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے بھی دنیا میں بھلائی ہے اور اس کے ساتھ بسنے والے انسانوں کے لیے بھی بھلائی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر آپ نے لکھی ہے معارف القرآن، تو اس تفسیر معارف القرآن میں حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے قرآن کریم میں اس زمانے کے یعنی آج سے آپ نے تقریباً 70-80 سال پہلے لکھا ہے، میں نے قرآن کریم میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن کریم آج کے زمانے کے انسان کے مسائل کو کیسے حل کرتا ہے۔ اس دنیا کے جو مسائل ہے کہ دنیا میں انسان مشکلات سے دوچار ہے، دنیا میں انسان پریشانیوں سے دوچار ہے، دنیا میں انسان بیماریوں سے دوچار ہے، دنیا میں انسان طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں کے سامنے جوجھ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی 100 آیتوں کو جمع کیا۔ کتنی آیتوں کو جمع کیا؟ 100 آیت۔ ان ساری آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کی تعلیم دی، کیا تعلیم دی؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی مرد اور عورت وہ کیا کرے؟ نیکی کرے، بھلائی کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ، اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کے ساتھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزارے، تو فرماتے ہیں حیاتاً طیبہ، ہم نے اس کے لیے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی اس کے لیے بنائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا ترجمان، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مشکل سے ان کی 10-12 سال کی عمر تھی، مگر
قرآن کریم کے ساتھ ان کو ایسا تعلق تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے جو شورا بنائی، جو ایڈوائزری کمیٹی اور باڈی بنائی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی رکھا، جبکہ ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 15 سال کی تھی. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ 15 سال کا بچہ اور دنیا کے 60-70% حصے پر حکومت کرنے والے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈوائزری کمیٹی اور ان کے جو مجلس شورا ہے، اس شورا کا ممبر ہے. لوگوں کو تعجب ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کچھ صحابہ ہے 60 سال، کچھ 70 سال، کچھ 75 سال کی عمر والے، وہ سب ہے اور ان میں یہ چھوٹے سے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا کسی آیت کے بارے میں. ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، تو وہ جواب نہیں دے سکے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، تو عبداللہ ابن عباس نے اس کا صحیح جواب دے دیا، جبکہ وہ کتنی سال کی عمر کے تھے؟ 15 سال کی عمر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، دیکھا میں نے اس لیے اس کو اپنی مجلس میں رکھا ہے کہ قرآن کریم کی جو سمجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے اس اللہ کے چھوٹے سے بندے نے حاصل کی ہے، بڑے بڑے لوگ بھی اس سمجھ تک نہیں پہنچ سکے. تو کہا قرآن کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اسی تعلق کی وجہ سے میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حیاتاً طیبہ کا کیا مطلب؟ کہ جو نیکی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا. اللہ اسے دنیا میں ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ وہ زندگی اس کے لیے باعث عزت ہوگی، وہ زندگی اس کے لیے باعث سکون ہوگی، اس کی روح اور اس کے سکون کو، اس کے قلب کو اطمینان ملے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی روح اور قلب کو کیسے سکون اور اطمینان ملتا ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے اس کا خود جواب دیا. کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قلوب کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں بہترین قسم کی گادیاں بنائی لوگوں نے، بہترین فرنیچر بنایا، اس دنیا کے اندر میں گاڑیاں بہترین بنائی، اس دنیا میں طرح طرح کے آشائش اور آرام کے سامان بنائے. اب تو ہمارے زمانے میں ایسیاں وجود میں آ گئی، ہمارے زمانے کے اندر میں ایئر کولر وجود میں آ گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا وجود میں آ گیا. اب تو گرمی جیسے جیسے بڑھنے لگی، کہا کہ نئی نئی چیز وجود میں آنے لگی کہ گلے میں ڈال دو تو پنکھا انسان کے چہرے کے اوپر ہوا کیا کرتا رہتا ہے؟ پھینکتا رہتا ہے. تو روز کچھ نیا نیا نکلتا رہتا ہے انسان. تو سارے سامان اسباب عیش تو ہے، مگر انسان کو آرام کے اور راحت کے سامان سے کبھی راحت اور سکون نہیں مل سکتا ہے. راحت اور سکون تو اسی وقت انسان کو مل سکتا ہے جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہونے پر اس کے روح اور اس کے دل کو جو اطمینان ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں پر ملتا نہیں ہے. سامان تو راحت کا سامان ملے گا، مگر نفس راحت جو چیز ہے وہ چیز انسان کو نہیں مل سکتی ہے. وہ چیز تو اللہ نے اپنے قبضے قدرت پہ رکھی ہے. وہ چیز کیسے ملتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. کہا کہ اللہ رب العزت حیات طیبہ دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کے اندر میں قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور حرص اور لالچ سے اللہ رب العزت اسے محفوظ فرما لیتے. اب جب کسی انسان میں قناعت کی صفت پیدا ہو جائے، کس کی صفت پیدا ہو جائے؟ قناعت. قناعت کا مطلب کیا؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو دیوے، جتنا دیوے، بندہ اس پر راضی رہے.
اللہ نے جتنا دیا اتنے پر راضی رہے. انسان محنت کرے، مگر ایک آدمی ہے دنیا کمانے کے لیے پیچھے لگا ہے، دنیا کے ایسا پیچھے لگا ہے، نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزے کا ٹھکانہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ دین کو سیکھنا، نہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، کچھ نہیں، اندھا دھند دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو یہ کون سی چیز اس کو دنیا کے پیچھے دوڑا رہی؟ حرص اور لالچ، حرص اور لالچ. اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يملأ بطنه الا التراب، انسان کا جو پیٹ ہے اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی نہیں بھر سکتا ہے. انسان دنیا کے پیچھے کتنی محنت کرے، اگر انسان کو اللہ رب العزت دولت دے گا تو وہ سوچے گا کہ یار اور بڑھ جائے تو اچھا ہے. اس لیے فرماتے ہیں منہوم آنے کہ دو لوگ ایسے ہیں ان کی پیاس کبھی نہیں بجھتی ہے، وہ ہمیشہ پیاسے رہتے ہیں. نمبر 1 مال کا پیاسا، اور نمبر 2 علم کا پیاسا. جس کو مال کی ہوس لگ جاتی ہے تو وہ کبھی چین سے نہیں، وہ سوئے گا بھی نہیں. اتنا محنت کرے گا، اچھا گھر بنائے گا، فرنیچر لائے گا، اے سی لگائے گا، سب کچھ لائے گا، مگر اس کو نیند مقدر نہیں ہوتی ہے. گولیاں کھائے گا پھر بھی نیند نہیں آتی ہے. کیوں؟ دنیا کے اوپر سوار ہے. کیا سوار ہے؟ کہ کیسے میرے پیسے بڑھ جاوے، کیسے میری 1 دکان کی 2 دکان ہو جاوے، 4 دکان کی 6 دکان ہو جاوے، 6 کی 8 ہو جاوے، بس اسی فکر میں لگا ہوا ہے. تو انسان کے اندر میں جب حرص اور لالچ آتی ہے تو وہ حرص اور لالچ انسان کے چین اور سکون کو ختم کر دیتی ہے. لیکن فرمایا کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ اس کو حرص اور لالچ کی بیماری سے بچا لیتا ہے، اور اپنے اسلام کے دائرے میں رہ کر عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ کوشش کر جتنا اللہ کی طرف سے مل جائے اس پر وہ راضی رہتا ہے، اس سے زیادہ کی وہ دوڑ بھاگ نہیں کرتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین تو ایسے تھے کہ اگر اللہ ان کو زیادہ دنیا دے دیتا تھا تو وہ ڈرنے لگتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے. جب دنیا ان کے پاس زیادہ آ جاتی، ہمارے ہاں تو دنیا ہمارے پاس زیادہ آ جاوے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس جب دنیا زیادہ آتی تو وہ ڈرنے لگتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے آ کر دودھ پیش کیا تو آپ نے وہ دودھ لیا اور پینے لگے. پینے سے پہلے آپ رونے لگے تو پوچھا دینے والے نے کہ عبد الرحمن بن عوف کون سی چیز آپ کو رلا رہی، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف جو من اغنیاء صحابہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے، عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ انی اخاف ان عجلت لنا الدنیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تھوڑی بہت نیکی کی ہے اللہ دنیا ہی کے اندر میں اس کا بدلہ ہمیں دے رہا ہے، اور آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم کر دیے جائے. پھر آپ کہنے لگے کہ میں بھی مسلمان ہوا اور میرے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے. مصعب بن عمیر نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دین کی دعوت کے لیے، جب اہل مدینہ نے کہا کہ کوئی ایسا آدمی دو جو ہمیں دین کی طرف بلانے والا اور ہمارے لوگوں کو دین سمجھانے والا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اب مصعب بن عمیر مدینہ آئے اور مدینہ آ کر جو انہوں نے دین کا کام شروع کیا تو جو صحابہ کی تعداد 10-20 تھی، وہ کچھ ہی دنوں کے اندر میں مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو گیا ہو. اور حضرت مصعب بن عمیر کیسی محنت کرتے تھے، وہ ایک گھر میں رہتے تھے، اس گھر کو دار الاقرا کہا جاتا تھا. یعنی اتنا قرآن پڑھتے تھے وہاں پر بیٹھے بیٹھے کہ لوگوں نے اس گھر کا نام ہی دار الاقرا رکھ دیا کہ بھئی یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیشہ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی آواز آتی رہتی ہے. کوئی بھی جاتا تھا تو وہ اس کو قرآن سناتے تھے، کوئی غصے میں بھی جاوے تو اس کو قرآن سناوے. حضرت اسید بن حضیر اور حضرت ان کے دوست تھے حضرت سعد بن معاذ، وہ دونوں
ان کو پتا چلا، وہ اپنی قوم کے سردار تھے، کہ مکہ مکرمہ سے کوئی نوجوان آیا ہے اور وہ نوجوان پتہ نہیں کیا کرتا ہے، تو لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں ہم دونوں غصے میں آئے اور کہا کہاں ہے وہ نوجوان؟ تو حضرت مصعب بن عمیر وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں ان کو ڈانٹنے لگے کہ کیا لگا رکھا ہے تم نے، کیا کر رہے ہو تم، کیوں ہمارے لوگوں کو تم بہکا رہے ہو؟ تو سنتے رہے وہ، ہم ڈانٹتے رہے۔ پھر جب ہم نے جو کچھ بولنا تھا بول دیا، ہم تھوڑا سا خاموش ہوئے، تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ میں نے تو سن لی آپ کی بات، اب ایک کام کرو تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، میری بات بھی سن لو۔ ایسا کر کر ان کو بٹھایا اور ان کو بٹھا کر ان کے سامنے قرآن پڑھنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ اب وہ عرب تھے، قرآن عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، سمجھتے تھے وہ قرآن۔ جیسے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، تھوڑا پڑھا ہوگا 5-10 آیتیں، ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو کیا ہو گئے، جاری ہو گئے۔ اور جیسے ہی وہ قرآن کریم کا ایک ربوع پڑھ کر فارغ ہوئے، تو حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں ہم نے کہا اے مصعب، واقعتاً تم جو کلام پڑھتے ہو یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، ہاتھ پھیلاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ایسا قرآن وہ لوگ پڑھتے تھے کہ ان کا قرآن سنتے ہی لوگ اسلام میں کیا ہو جاتے تھے، داخل ہو جاتے تھے۔ اور کہہ رہے کیسے اسلام میں داخل ہوتے تھے، پھر وہ بھی ان کے جیسے داعی بن جاتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، انصاری صحابی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں قرآن پڑھنے لگا، کھڑکی کے پاس، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نماز میں۔ تو جب قرآن پڑھ رہا تھا میں، قرآن بہت مزہ آ رہا تھا مجھے قرآن پڑھنے میں، تو میں نے محسوس کیا جیسے میرے گھر کے اوپر روشنی ہے پھیل رہی۔ تو میں نے کہا کہ رات کے وقت یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا اور میں نے کہا کہ دیکھیے روشنی کیا ہے۔ تو روشنی دیکھنے کے لیے میں نے اپنی نماز کو پورا کیا اور باہر نکل کر دیکھا تو آسمان کے اوپر چراغ کی طرح روشنیاں نظر آ رہی ہر طرف، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چراغ اور کوئی لائٹ جل رہی ہو، اس طرح سے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ فرماتے ہیں صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا اور اس طریقے سے میں نے روشنی دیکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور حضور نے کہا اے میرے صحابی اسید بن حضیر، تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا؟ کہا تم اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارے گھر پر قرآن سننے کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے وہ لوگ۔ کہا آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارے گھر پر، کہا وہ جو چراغ اور روشنی نظر آ رہی تھی وہ حقیقت میں کیا تھے؟ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پر آ گئے تھے۔ اور کہا کہ اگر تم فجر تک پڑھتے رہتے تو شاید مدینہ والے ان لوگوں کو دیکھ لیتے۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کریم، اللہ اکبر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی مسلمانوں کو اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں ہیچ، دنیا کی کسی دولت کا کوئی کچھ لینا دینا نہیں، سب بیکار ہے۔ سب سے عظیم نعمت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی وہ ہے اللہ نے اپنا کلام اور قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ خانقاہ ہے، یہ دعوت و تبلیغ، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو اللہ کے رسول بھی نہ آتے، اللہ کے رسول نہ آتے، حدیث بھی نہ ملتی، اسلام بھی نہ ہوتا، اور اس دنیا کے اندر میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا بہت سکون وہ بھی اس دنیا کے اندر میں نہ ہوتا۔ یہ سب کے سب برکتیں ہیں قرآن کی۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے کی ضرورت۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر روح کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ روح کو۔ علماء نے لکھا ہے روح کا مطلب کیا ہے؟ کہا قرآن۔ قرآن یہ انسان، امام ابن القیم الجوزی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے، وہ کیا کہتے ہیں کہ
میں نے جب اس روح کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے انسان کے بدن کے زندہ رہنے کے لیے روح ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روح ہے، اس روح کی روح کیا ہے؟ یعنی یہ روح کیوں زندہ ہے؟ کہا اس روح کی روح اللہ کا قرآن ہے۔ کہا جب قرآن کو تم پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ضمیر کو روشن کر دے گا، اللہ تمہارے دل کو روشن کر دے گا، اللہ رب العزت تمہیں ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ انسان دنیا میں زمین پر رہ کر جنت کے لطف اٹھانے لگے گا۔ دنیا میں رہ کر کس کے لطف اٹھائے گا؟ جنت کے۔ حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہی لوگ دنیا کے اندر میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور جو قرآن کے راستے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، چاہے ان کے پاس دنیا کی کتنی نعمتیں آ جاوے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے شہر کے اندر میں دارالعلوم زکریہ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے۔ ابھی بچے حافظ ہوئے تو میں نے ناظم صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ 10 بچے حافظ ہوئے، اس میں سے شہداء کے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 میں سے 7 بچے شہداء کے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا چلو 2 ثلث یعنی 70% شہداء کے ہیں تو کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے قرآن کریم، ہمارے شہر کے بچے حافظ ہو رہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسرے 3 بچے وہ بھی اطراف کے دیہاتوں کے ہیں۔ تو یہ مدرسہ گویا کہ ہمارے علاقے میں قرآن کے حفاظ پیدا کر رہا ہے۔ قرآن کریم کا حافظ بن جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے گزشتہ کل بھی تلودہ کے اندر میں کہا تھا کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ابھی بادشاہ نہیں تھے اور ان کے والد بادشاہ تھے، تو انہوں نے اس کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ تو دعوت ہوئی تو وہ رونے لگے۔ کون رونے لگے؟ شاہ جہاں، جنہوں نے تاج محل بنائے۔ شاہ جہاں رونے لگے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ والد صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے۔ تو کہا کہ تمہارا بچہ حافظ ہو گیا تو تمہارے لیے تو قیامت کے دن تاج پوشی کا نظام کر دیا، لیکن میرا تو کوئی بچہ حافظ نہیں ہے، تو میرے لیے تاج پوشی قیامت کے دن کیسے ہوگی؟ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ چلو میں قرآن کا حافظ بن جاؤں گا۔ تو آپ نے قرآن کا حفظ کرنا شروع کیا اور کچھ مدت کے بعد آپ نے حفظ مکمل کر لیا اور اپنے والد کے پاس آئے، کہا کہ میرے والد جیسی آپ کی آرزو اور تمنا تھی، میں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا۔ تو پھر وہ خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم ہمارے اس ملک کے بادشاہ گزرے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ ایسا بادشاہ جس نے اس ملک پر حکومت کی اس زمانے میں، جس زمانے میں اس ملک کا سب سے بڑا رقبہ تھا، سری لنکا بھی ہندوستان میں تھا، بھوٹان بھی ہندوستان میں تھا، افغانستان بھی ہندوستان میں تھا، یہ پورا علاقہ ہندوستان میں تھا۔ ان کے زمانے کا ہندوستان سب سے بڑا ہندوستان، اور کتنے سال حکومت کی آپ نے؟ 50 سال سے زیادہ حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ ایک عرب کے مصنف ہے، بہت بڑے مورخ ہے محمود شاکر، تو شیخ محمود شاکر کی کتاب میں ایک مرتبہ پڑھا تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں نے جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خلفاء الراشدین 4 ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ راشد سادس کہتا ہوں۔ کا انسانی تاریخ، مسلمانوں کی 1400 سال تاریخ کے اندر میں یہ 6 آدمی وہ ہے جنہوں نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت کی، عدل و انصاف کے ساتھ،
آپ کے زمانے میں ہندوستان کے اندر میں تعلیم کیسی تھی؟ ایک انگریز نے ابھی ایک ریسرچ کیا اور اس نے کہا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھا. 93% لوگ تعلیم یافتہ تھے. اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان سب سے زیادہ مالدار تھا. ہندوستان کا جی ڈی پی کیا تھا؟ تو ایک انگریز نے لکھا، اس پر تھیسس لکھا، پوچھا پورا دلائل کے ساتھ اس نے ثابت کیا. ہندوستان کا جی ڈی پی تھا 29%. یعنی پورے دنیا کی 1/3 دولت ہندوستان کے پاس. اسی لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور عدل و انصاف ایسا، بالکل پرامن زندگی سکون کے ساتھ، ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو، یہ جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے یہ سب غلط ہے، جس میں ان کو غلط بیان پیش کیا جاتا ہے. خیر، تو میں سوچتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اورنگزیب، شاہجہاں، ان کے یہاں پر اورنگزیب جیسی اولاد کیوں عطا فرمائی، اتنا نیک بیٹا کیسے عطا فرمائے. تو ابھی کچھ دنوں پہلے کتاب پڑھ رہا تھا میں، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ شاہجہاں کی اہلیہ نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ بھائی فلاں فلاں کام کرو. تو شاہجہاں نے پہلے دھیان نہیں دیا، پھر اس نے کہا، تو شاہجہاں نے کہا کہ دیکھو بیگم، ہم نے تم سے شادی کی، ہم تم سے محبت کریں، یہ سب کچھ برابر ہے، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، ہم دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ سودا بازی نہیں کریں گے. دین کے معاملے میں آپ ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی غلط کام کی طرف دعوت دیں گے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، کسی نے ہوتے ہوتے خبر پہنچی کہ ان کی بیوی نے کوئی فرمائش کی جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھی. تو شاہجہاں نے اس کا ایسا کہہ دیا کہ نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایسی تعلیمات اسلامیہ کے خلاف میں سے نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا تو میں اللہ سے کہوں گا کہ میں جب تک کہ شاہجہاں کو آپ میرے ساتھ میں نہیں دیں گے وہاں تک کہ میں جنت نہیں جاؤں گا. شاہجہاں کو بعد میں پتا چلا، کسی نے بتایا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا سب سے عظیم اللہ کا ولی، کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ چلو بھائی، اپنے تو جنت کا انتظام ہو گیا. اس لیے کہ مجدد الفسانی کی تو انشاءاللہ جنت پکی ہی ہے، ان کی پکی ہے تو اپنی بھی پکی ہے. تو اس زمانے کے ہمارے لوگ بھی ایسے ہوتے تھے، علماء بھی، وہ حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں تھا لیکن دین کے معاملے میں. تو اس لیے دین کے ساتھ وابستگی ایک ابھی کچھ دنوں پہلے کتاب میں پڑھ رہا تھا، اکابرین کے ملفوظات، اس کتاب میں ایک عجیب بات لکھی کہ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ایک درویش کا انتقال ہو گیا. جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو دیکھا کہ بادشاہ جنت میں ہے اور درویش جہنم میں ہے. تو اس کا تعجب ہوا کہ یار یہ الٹا کیسے ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ کا ہونا چاہیے جہنم میں اور درویش کا ہونا چاہیے جنت میں، یہ الٹا کیسے ہوا؟ تو وہ پوچھنے لگا درویش سے، خواب میں دیکھنے والا، کہ بھئی یہ سیٹ چینج تو نہیں ہو گئی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو کہا ایسا کیوں ہوا؟ کہا ایسا اس لیے ہوا کہ وہ بادشاہ تھا، اگرچہ اس کی نیکیاں کم تھی، مگر وہ جب بھی اللہ والوں کو دیکھتا تھا، دیندار لوگوں کو دیکھتا تھا، تو دل میں ان سے محبت کرتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اے کاش کہ میں بھی ایسا دیندار انسان بن جاؤں. تو اللہ کو اس کی ادا پسند آئی. اللہ نے اس کی اس ادا کی برکت سے کہ اللہ والوں سے محبت کی، خود کو اپنے آپ کو دیندار بننے کا ارادہ کیا صرف، تو اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. اور درویش تھا تو کہا کہ وہ درویش کہتے ہیں کہ میں جب بھی بادشاہ کو دیکھتا تھا اور کبھی کسی بڑے آدمی کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار اپنے کہاں یہ درویش بن گئے، اپنے ایسے بادشاہ ہوتے تو اچھا تھا، اپنا بھی ٹھاٹ باٹ ہوتا. کہا میں نے دل میں یہ سوچا، صرف پوری زندگی عبادت سے گزاری مگر دل میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا، تو اللہ نے مجھے یہ سزا دی کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے.
کہ انسان کیا ارادے اور نیت کرتا ہے. کبھی کبھی صرف نیتیں انسان کو جنت اور جہنم کا مستحق ٹھہرا دیتی ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کی فکر کرنا یہ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، مگر ہم نے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں ان کو دیندار بنانے کا نہیں سوچا. ماشاءاللہ ہمارے یہاں لڑکیوں کا مدرسہ بھی ہے، مومنہ کورس ہے جس میں لڑکیاں پڑھ رہی ہے. تو لڑکیوں کی زندگی میں جب ایمان آتا ہے، عورتوں کی زندگی میں کسی بھی معاشرے میں اچھائی یا برائی اسی وقت عام ہوتی ہے جب عورتوں کے اندر میں تبدیلی آئے. اسی لیے میں ایک کتاب پڑھا تھا عربی زبان کی کہ عالم اسلام کو کس طریقے سے بگاڑا گیا. تو فرماتے ہیں مصر میں آج سے 200 سال پہلے سب سے پہلے انگریزوں نے مسلمان عورتوں کے اندر میں بگاڑ کو داخل کیا اور وہاں پر ایک موومنٹ چلایا، ایک تحریک چلائی. وہ کون سی تحریک تھی؟ فیمنزم کی، عورتوں کی آزادی کی تحریک. کہاں عورتوں کے اندر میں دین کم ہونے لگا، پھر بچوں میں دین کم ہوا، پھر ہوتے ہوتے آنے والی نسلوں کے اندر میں دین کم ہوتا چلا گیا. آج صورتحال کیا ہے کہ جس مصر کے اندر میں اس تحریک کو کھڑا کیا گیا تھا، اس مصر میں گیا 2 سال پہلے، تو میں وہاں پر 3 سے 4 دن رہا، مگر مجھے جہاں تک یاد ہے صرف ایک آدمی کو میں نے ایسا دیکھا جہاں پر 95% سے زیادہ مسلمان ہے اور عربی زبان بولتے ہیں، ان کی زبان بھی عربی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے صرف ایک آدمی کو ایسا دیکھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی، ورنہ کوئی ایک مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے وہاں پر. اسلام تو ہے، مسلمان تو ہے، مگر اسلام آپ کو وہاں نظر نہیں آتا ہے. میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ کیسا ہے. مسجد ویران، فجر کی نماز کے لیے ہم گئے مسجد میں تو 3 مصلی، پورا مسلمانوں کا علاقہ. نماز پڑھانے کے لیے جو آدمی کھڑے ہوئے، اس نے نماز پڑھائی تو میں نے اس کی 10 غلطی نکالی. سلام پھرنے کے بعد وہ میرا منہ دیکھتا ہے امام صاحب اور مجھے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا ہندوستان سے. کہا آپ حافظ عالم تھے، پہلے بولتے تھے آپ نماز پڑھاتے. تو میں نے کہا تجھے کس نے بولا تھا بھائی چڑھ جانے کا؟ نہیں آتا تھا. تو اچھا، ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے، انہوں نے دوسری مسجد میں نماز پڑھی تھی، انہوں نے بھی آ کر یہی صورتحال بیان کی. کہا کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، مسجد ویران. تو اتنا تعجب ہوا. تو جب عورتوں کی زندگی سے دین نکلتا ہے تو معاشرے کے اندر میں بہت تیزی کے ساتھ بے دینی آتی ہے. اسی لیے دشمنوں نے سب سے زیادہ اسی پر محنت کی. اور جب عورتوں کی زندگی میں دین آتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. خدیجہ ایمان لے آئی، آپ کا پورا گھر ایمان کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا. پھر آپ کے گھر میں کون پرورش پانے لگی؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمۃ الزہرا. پھر فاطمۃ الزہرا نے اپنی اولاد کی ایمانی تربیت کی تو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین وجود میں آئے. تو جب عورت کے اندر میں دین آتا ہے تو معاشرے میں دین بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے کا ایک قصہ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے پڑھا، بڑا عجیب قصہ پڑھا. امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے تھے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، وہ بھی محدث تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو پردے میں ایک عورت آئی اور میرے والد سے آ کر سوال کرنے لگی. کیا سوال کرنے لگی؟ کہ امام صاحب ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا میں روئی کاٹنے کا کام کرتی ہوں. پہلے زمانے میں ہاتھ سے کام ہوتے تھے، سب مشین تھے نہیں. تو ایسا ہوا کہ اس رات میں روئی کاٹ رہی تھی تو وہاں پر بادشاہ کا ایک کارندہ وہاں سے گزرا، وہ روشنی کے ساتھ گزرا تو روشنی زیادہ ہو گئی تو میں نے موقع اس کو غنیمت سمجھا اور میں نے جلدی اس روشنی کے اندر میں روئی کاٹ لی. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کی جو دولت ہوتی ہے یہ حلال حرام مشتبہ ہوتی ہے، حرام کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو اب میں کیا کروں؟ اس روشنی کے اندر میں جو روئی کاٹی ہے
اس روئی، وہ روئی کے اگر میں بیچوں تو اس کی روز اس سے ملنے والی کمائی میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بہن بہتر تو یہ ہے کہ تو اس کا صدقہ کر دے، اس کا صدقہ کیا کر دے؟ صدقہ کر دے۔ تو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے کے مجھے تعجب ہوا کہ بھائی ابا ایسا کہتے کہ بھائی جتنی روئی آپ نے اس میں کاٹی ہے اس کا صدقہ کر دے، تو ابا نے کہا پورا صدقہ کر دو۔ تو وہ کہا کہ وہ عورت نے کہا ٹھیک ہے، اب نے جیسا کہا میں اس کو پورا صدقہ کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ میں اپنے پیٹ میں حرام کا ایک روپیہ ڈالنا چاہتی ہوں اور نہ اپنی اولاد کو حرام کا کھلانا چاہتی ہوں۔ کہا ایسا تقویٰ؟ کہا 2-4 دن ہوئے، پھر وہ اسی طرح کی ایک عورت آئی، بلکہ وہی عورت تھی، تو اب آ کر ایک اور نرالا سوال کرنے لگی، اور آ کر وہ سوال کرنے لگی کہ میں جب روئی کاٹتی ہوں تو کبھی میرے پاس روشنی ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے، تو چراغ کی روشنی میں کاٹتی ہوں تو اچھا کٹتا ہے، اور کبھی چراغ کی روشنی میرے پاس نہیں رہتی ہے تو پھر میں چاند کی روشنی کے اندر میں روئی کاٹتی ہوں تو وہ کٹتا ہے، لیکن وہ جیسا چراغ کی روشنی ہے ویسا نہیں کٹتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب میں اس کو بیچوں تو میں گراہک کو بتاؤں کہ بھئی یہ چاند کی روشنی میں کاٹا ہوا ہے اور یہ کس کی روشنی میں کاٹا ہوا ہے؟ چراغ کی روشنی میں کاٹا ہوا ہے، یا ایسے بھی دکان نہیں آپ گراہک کو بتا دیا کرو کہ یہ چاند کی روشنی کا کاٹا ہوا ہے اور یہ چراغ کی روشنی کا کاٹا ہوا ہے۔ تو کہا کہ اس پر مجھے پیسے کم ملیں گے چاند والے کے، لیکن چلے گا، میرے لیے حلال ہے نا وہ؟ کہا ہاں، اگر تم بتا دو تو تمہارے لیے حلال ہے۔ تو حضرت عبداللہ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ اللہ اتنی پاکیزہ کون عورت ہے یہ؟ تو میں نے اس عورت کا پیچھا کیا، میں دیکھوں یہ عورت کون ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ عورت داخل ہوئی حضرت بشر حافی کے گھر میں۔ بشر حافی اس زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ ایک زمانے میں ڈاکو تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عبد الملک بن دینار فرماتے ہیں کہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بشر حافی یہ ڈکیٹی کرنے کے لیے ایک مرتبہ ان کے پاس گو ہوتی تھی، گو ضب جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چور اپنے پاس رکھتے تھے، اس کو کیا کرتے ہیں کہ گو کو ساتھ میں رسہ باندھ دیتے تھے، اور رسہ باندھ کر اس کو دیوار پر مارتے تھے تو وہ دیوار کے ساتھ چپک جاتی، پھر اس رسی کو پکڑ کر چور اوپر چڑھ جاتا تھا اور چوری کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی۔ تو وہ گو اس طریقے سے گو کو انہوں نے دیوار پر مارا اور وہ اس کو پکڑ کر چڑھنے لگے۔ تو ایک آدمی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ آیت پڑھا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومن کے لیے ابھی تک کہ وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ سے ڈرنے لگے اور اللہ کے ذکر سے وہ ٹھرانے لگے؟ تو فرماتے ہیں کہ عرب تھے، عربی جانتے تھے، فوراً سمجھ لیا، تو انہوں نے وہیں پر رک گئے اور نیچے اتر آئے اور اپنا سارا چوری کرنا، ڈکیٹی کرنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت کے اندر میں لگے، اور یہ قسم کھائی کہ چونکہ میں نے چوری کی ہے لہذا اب زندگی بھر میں اپنے پاؤں میں کبھی چپل نہیں پہنوں گا اور اپنے پاؤں کو سزا دوں گا۔ اسی لیے ان کو بشر حافی کہتے ہیں۔ حافی کے معنی وہ آدمی جو چلتا ہے مگر اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے۔ تو کہاں بشر حافی؟ پھر میں نے جب پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بشر حافی کی بہن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی کے بطن سے بڑے بڑے محدثین اور ائمہ پیدا ہوئے۔ تو جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو پورا گھر انسان کا جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ پھر علماء پیدا ہوتے ہیں، محدثین پیدا ہوتے ہیں، نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے عورت کی زندگی میں دین بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ مؤمنہ کورس کے مدرسے شروع کیے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے جہاں بھی جائے تو لوگ کہتے تھے کہ مولانا آپ لڑکوں کے لیے مدرسہ کھولتے ہیں، لڑکیوں کے لیے مدرسہ نہیں کھولتے ہیں۔ تو والد صاحب کہتے تھے کہ بھئی لڑکیوں کا مدرسہ کھولنا بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ بڑی لڑکیوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مطاف کے اندر میں، اور قرآن کی آیت آئی ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات۔ اب وہ پوری آیت جب میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ اس میں کہیں پر العالمین والعالمات نہیں تھا۔ تو میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اس کا مطلب یہ ہے
کہ لڑکیوں کو مومنہ بنانا ضروری ہے، عالمہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ کیا بنانا ضروری ہے؟ مومنہ بنانا ضروری ہے، عالمہ بنانا ضروری نہیں۔ اور پھر میں آیا ہندوستان، اور ہندوستان آ کر میں نے علماء کو جمع کیا، میرے ساتھ کام کرنے والوں کو، اور جمع کر کے ان سے کہا کہ بھائی اپنے مومنہ کورس بناؤ۔ کہا وہ کیسا؟ انہوں نے پوچھا تو کہا چھوٹی بچی ہو، 5 سال کی، 6 سال کی بچی کو، 7 سال کی بچی کو داخلہ دینے کا، اور 3 سال میں اس کو بیسک دین سکھا دینے کا اور بیچ دینے کا، تاکہ وہ بچی بڑی ہو، بلوغت سے پہلے وہ ہمارے پاس سے پڑھ کر کیا ہو جاوے، چلی جاوے، تو ہمارے لیے بھی فکر نہیں اور بچیوں میں دین آ جاوے۔ تو ایسا کر کر تو پہلا مدرسہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شروع کیا کنج کھڑا کے اندر میں، آج بھی وہاں پر 1000 بچیاں پڑھتی ہے۔ اور ایسے الحمدللہ جامعہ کے تقریباً پورے ملک کے اندر میں 40 کے قریب مدرسے چلتے ہیں، جس میں 10,000 سے زیادہ بچیاں اس وقت تعلیم حاصل کر رہی، اور اب تک کے 20,000 سے زیادہ بچیاں آخری 20 سالوں کے اندر میں ان مومنہ کورس پڑھ کر جا چکی ہے۔ تو ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ اس کا مقصد یہی کہ جب ہماری یہ بچیاں بچپن میں دین کو سیکھ لے گی اور ان کی زندگیوں میں دین آئے گا تو معاشرے میں خود بخود دین زندہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم جب اورنگ آباد اور جالنا اور بیڑ اس علاقے میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، 5-10 گھر وہاں پر ہے، کوئی امام صاحب، کوئی مولانا نہیں، تو یہ مومنہ کورس پڑھی ہوئی ایک بچی ہمارے یہاں پر بیاہ کر شادی کر آ گئی، اب وہ بچی سب بچوں کو قرآن پڑھا دیتی ہے، ان کو دین سکھاتی، تو وہ اپنے بچوں کی بھی پرورش کرتی ہے اور اپنے اطراف اور اکناف والوں کی بھی پرورش کر لیتی ہے۔ تو یہ مومنہ کورس کے اندر میں اپنی بچیوں کو ڈال کر ان کو بچپن کے اندر میں ان کو دین سے وابستہ کرے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ارتداد کا فتنہ ہے، جہاں پر اتنے مدارس، اتنے علماء، دعوت و تبلیغ، خانقاہ، اتنا دین کا کام ہو، اور وہاں پر بھی ہماری بچیاں اگر ارتداد کا شکار ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عورتوں پر بھی دین کی محنت کرنی ہے، اپنی بچیوں کو پر بھی دین کی محنت کرنی ہے، اپنے بچوں پر بھی دین کی محنت کرنی ہے۔ اب جب اپنے گھر کے آنگن میں اللہ رب العزت نے مدرسہ دے دیا تو ہر آدمی کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہر گھر کے اندر میں قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے۔ شہادہ کا کوئی گھر قرآن کے حافظ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ شہادہ والے نیت کرتے ہیں بھائی، انشاءاللہ اطراف اور اکناف والے بھی اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائے، یہی آپ کے لیے دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ قرآن سیکھیں گے، یہ دین کو سیکھیں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صرف دنیا ڈاکٹر بن جانے سے کوئی آپ کو کام، ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے عقل کنواں میں مدرسہ شروع کیا تو میں 1982 میں پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ گئے، والد صاحب فرماتے، تو ہمارے ایک دوست نے وہاں کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور مجھے کہا کہ مولانا ان کو بتاؤ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی ہم ایک مدرسہ کھولنے جا رہے ہیں، وہاں پر اس علاقے میں دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے اور بوڑھے میاں کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ مولانا یہ آپ کے مدرسے میں سے جو بچے پڑھ کر نکلیں گے بچے کیا کریں گی؟ سوال کیا انہوں نے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ تاجر ہوتا ہے نا، بزنس مین، تو وہ بزنس کے حساب سے سوچتا ہے کہ بھئی انویسٹ کیا تو کیا ملے گا۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھو، سب سے پہلا تو یہ کہ وہ لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے، مدرسوں کو آباد کریں گے، دین سکھائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ دین کو سیکھیں گے تو اپنے والدین کے بھی خدمت گزار ہوں گے۔ تو کہا جیسے ہی میں نے ایسا بولا تو وہ بوڑھے میاں رونے لگے اور کہنے لگے کہ مولانا تمہارے مدرسے کو بنانے کے لیے کتنا خرچہ لگتا ہے؟ تو والد صاحب نے کہا اتنا خرچہ، کہا پورا میں دے دیتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ میں نے تو کہا کہ چلو اللہ نے اپنا کام بنا دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے جب آپ کو یہ کہا کہ بھئی یہ اپنے والد اپنے اولاد کی خدمت گزار ہوں گی تو آپ نے اس طریقے سے، تو کہا کہ مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ عصری تعلیم دی، بہترین قسم کا اس کو میں نے اور نالج دے کر اس کو ماسٹر ڈگری اور پھر پی ایچ ڈی وغیرہ سب کرائے۔
آج اس بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اس کو یہ دنیا پڑھا کر میں نے کیا کیا. میرے تو کچھ کام آئے نہیں، نہ دنیا کے کام کا نہ آخرت کے کام کا. تو میں نے سوچا کہ چلو میری اولاد تو بگڑی، کسی دوسرے کی اولاد نہیں بگڑے. تو میں نے سوچا کہ میرے پاس جو دولت ہے میں آپ کو دے دوں، تاکہ وہاں کے کچھ لوگ، کچھ ہی بچے ایسے بن جائیں گے جو اپنی اولاد، اپنے والدین کی خدمت کر لیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے. تو اس لیے بڑھاپے میں انسان کا سہارا بنتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے. لیکن آپ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے، یہ بڑھاپے میں بھی آپ کا سہارا نہیں بنیں گے. آپ دیکھیں پہلے یوروپ میں اور ادھر اولڈ ایج سینٹر ہوتے تھے، بوڑھے لوگوں کی مکانات یہ ہوتے تھے، ہاؤس ہوتے تھے وہاں پر لوگ. لیکن آپ ہندوستان میں بھی شروع ہو گئے، اور آپ کو تعجب ہوگا ہندوستان میں جو شروع ہوئے اس میں بڑی تعداد مسلمان بوڑھوں کی ہے. ایک مرتبہ حیدرآباد کے علاقے سے کچھ صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا یہ اولڈ ایج سینٹر کھولنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی نہیں، مسلمان نہیں کھول سکتا ہے. کہا کہ کھولنا پڑے گا مولانا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اگر ہم نہیں کھولیں گے تو یہ ہمارے بوڑھوں کو اٹھا کر وہ لوگ لے جاتے ہیں تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے. تو میں نے کہا مسلمان تھوڑی اپنے ماں باپ کی، مسلمان تو خدمت کرتا ہے. کہا نہیں مولانا اب زمانے بدل گئے. کہا ہم غیروں کے بنائے ہوئے اس اولڈ ایج سینٹر میں گئے تو ہم نے 100 میں سے 75 مسلمان دیکھے. کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. تو یہ ہم صرف دنیا کے پیچھے جائیں گے تو ہم اپنی بھی دنیا برباد کریں گے اور ان کی بھی دنیا برباد کریں گے. اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی اور اپنی نسلوں کی دین کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور سائنس اور تعلیم بڑھتی جائے گی ویسے ویسے یہ خطرات اور بڑھتے چلے جائیں گے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے اس ادارے کو اللہ ترقیات سے ہمارا مال فرمائے. یہاں سے جو بچیاں پڑھ کر نکل رہی ہے اللہ ان بچیوں کو بھی ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین مؤمنہ مائیں بنائے. اور ہمارے جو بچے قرآن کریم کے حافظ ہو رہے ہیں اللہ مدرسے کا تعاون کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ان کے والدین کے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بنائے، ان کے اساتذہ کے لیے نجات کا باعث بنائے، اور ہم سب سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے سے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.